السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر دو باتیں ہم مسلمان بھائیوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا، اور ہمیں ہمارے اس شعبے سے متعلق یہ ہے کہ ہمیں قرآن سنانے کا موقع ملا، سننے کا موقع ملا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم دولت ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جن لوگوں نے اس سال ارادہ کیا تھا قرآن سنانے کا اور سننے کا، لیکن ان کی حکومتوں نے انہیں موقع نہیں دیا، بیماری کی وجہ سے، وبائی امراض کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے اس شعبے میں الحمدللہ یہ موقع رہا، سننے کا بھی موقع رہا، سنانے کا بھی موقع رہا، تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، قرآن سننے کا اہتمام کیا، قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا، 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا، ہم نے روزے کی وجہ سے حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ میں نے قرآن سنا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ بعض حضرات نے اعتکاف کیا ہے تو اعتکاف کی قبولیت کی دعا کیجئے۔ ہمارے اکابر کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے 5 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو کچھ میں نے رمضان میں کام کیے ہیں، دینی کام کیے ہیں، دینی اعمال کیے ہیں، اس کو قبول فرما لے۔ اور یہ ذہن میں رہنا کہ ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے عمل قبول ہونا۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں ہمارے بزرگان دین، ایک ہے دکان کھولنا، ایک ہے دکان کھولنے کے بعد لوگ اس کو قبول کرنا۔ تو ہم نے اعمال تو کر لی ہیں، اب اس کی قبولیت کی فکر کہ اللہ میرے اعمال کو قبول فرما، میرے اعمال کو قبول فرما۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے اکابر کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی۔ تو ہم تمام کو اپنے اعمال کی قبولیت کی ہم فکر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ بہت سارے نیک کام کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سحری میں اٹھے ہیں تو تہجد کا اہتمام انہوں نے کیا ہے۔ رمضان شروع ہوا تو اس میں قرآن پڑھنے کا اہتمام انہوں نے کیا ہے۔ بہت سارے حضرات نے 3 پارے، 5 پارے، 2-3 قرآن انہوں نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے حرام کام کو چھوڑ دیا، یعنی فلم بینی نہیں ہوئی، گانے سننا نہیں ہوا، کرکٹ دیکھنا نہیں ہوا، فون کا صحیح استعمال ہوا، غلط استعمال نہیں ہوا۔ تو اب جب آپ لوگ اور ہم لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے یہ کام کو شروع کر دیا ہے، اچھے کام کو شروع کر دیا ہے، تو رمضان کے بعد بھی اس پر قائم و دائم رہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو، دائمی ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہے جو پابندی سے ہو، اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ تو ہم تہجد کا اہتمام پہلے کر رہے تھے، تہجد کا اہتمام اب نہیں ہو سکتا، تو پھر فجر کا اہتمام کریں، فجر پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پہلے عشاء کے ساتھ 20 رکعت زائد پڑھ رہے تھے، اب 20 رکعت کا تو حکم نہیں ہے، لیکن عشاء کی نماز پابندی سے پڑھے۔ تو یہ نمازوں کا اہتمام۔ اور ہم نے روزے کی حالت میں حلال کھانے کو چھوڑ دیا تھا۔ پہلے کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، روزے کی حالت میں کھانے کو حرام کر دیا گیا، پینے کو حرام کر دیا گیا۔ اب رمضان المبارک میں ہم حرام کاموں اور حرام کھانے کو چھوڑ دیں، سود کھانے کو چھوڑ دیں، اس طرح سے زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنے۔ فون غلط چیزوں میں نہیں ہو رہا تھا روزے کی وجہ سے، اب رمضان تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم فون کا غلط استعمال نہ کریں، صحیح استعمال کریں، اپنی تنہائیوں کو درست کریں۔ ہم جتنا اپنی تنہائیوں کو درست کریں گے، اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں گے، تو ہمیں اس دنیا میں جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ آج کل لوگ مرنے کی وجہ سے، مرنے کے ڈر سے مر رہے ہیں۔ تو ہم اچھے اعمال کریں گے تو یہاں سے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ہمیں سکون میسر ہوگا۔ ہم اپنے اکابر کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب فرشتے انہیں روح لیں گے تو چہرے پہ مسکراہٹ جاری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تو 2 اعمال اس موقع پر ہمیں کرنا ہے، اختتام کے موقع پر۔ پہلا کام، ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت کی فکر کہ اللہ میرے اعمال کو قبول فرما۔ اگر اعمال قبول نہیں ہوئے، اگر ہمارے ہی چہروں پر مار دیے گئے، جیسا کہ حدیث میں بات ملتی ہے کہ انسان کے بعض مرتبہ نماز اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے،
تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس کی قبولیت کی فکر، اپنے روزوں کی فکر، قبولیت کی فکر، ہم نے جو قرآن سنا اور سنا ہے اس کی قبولیت کی فکر کرے۔ دوسرا، رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، پوری زروئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کا مقام دیا ہے، نماز کا مقام دیا ہے۔ آپ جہاں کہیں ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کسی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، گھر میں رہنے کا حکم ہے، تو گھر میں آپ نماز کا نظام قائم کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز کا نظام قائم کیجئے۔ تو ایک کام اعمال کی قبولیت، اور دوسرا ہے حرام کاموں کو، جن کاموں کو ہم چھوڑ دیے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اور جن اعمال کو ہم کر رہے ہیں، حلال کام اور اچھے نیک کام کر رہے تھے رمضان میں، اس کو ہمیشہ کے لیے ارادہ کیجئے۔ یہ دو کام کرنے کا اگر ہم ارادہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان دو کاموں کو قبول فرمائے گا۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آج آخری رات ہے، تو اس میں فرمایا گیا لیلۃ الجائزہ ہے، تو اس لیلۃ الجائزہ میں اعمال کرنے کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے جس صوبے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اعمال نہیں کیے ہیں، اعمال کا موقع نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے اور ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔